ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم وجاہت صاحب سے مزید بات کرنا چاہیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے آج یوگا تھراپی, اس سے ہی ریلیٹڈ ہم کوشچن کرتے ہیں اور آپ بھی ہمیں کال کریں وجاہت صاحب سے ڈائریکٹ مشورے لیں, پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا وجاہت صاحب آپ یہ بتائیے گا پلیز کہ بعض لوگوں کے چیسٹ میں درد ہوتا ہے, چیسٹ کی وجہ سے بیک ایک بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, تو اس کے لیے کوئی آسان سا کوئی یوگا بتائیں پلیز. دیکھیے جب کوئی بیماری ہو, جب کوئی تکلیف ہو جی تو قطعاً ٹوٹکوں پہ نہیں جانا ہے, اچھا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. اکثر لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اپنا بی ایم ڈی کرایا, کیلشیم ٹیسٹ کرا لیا؟ کہتے ہیں وہ نہیں کرایا, لیکن کوئی ایکسرسائز بتائیے. میں رننگ کر لوں, میں واک کر لوں. میں نے کہا جی یہ جو گھٹنا ہے یہ گھس جائے گا, کیونکہ جب آپ ہڈیاں بھربھری ہو گئی تو جب آپ اس کو بار بار گھسیں گے یہ بالکل گھستی چلی جائے گی. تو جب بھی کسی کو درد ہو تو وہ 250 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جا کے کرا لیں. کیلشیم چیک کرا لیں کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی. ہمارے یہاں خواتین میں زیادہ تر یہ کمی ہے. دیکھیے جب چیسٹ میں درد ہو رہا ہے اور بیک میں بھی درد ہو رہا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ریزن تو ہوگی نا. جی بالکل. ہو سکتا ہے بلغم بہت ہو, صحیح, ہو سکتا ہے کہ ایستھمیٹک کوئی پرابلم ہے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کوئی بھی ریزن ہوگی. جی بالکل. اس کو صرف ایکسرسائز سے نہیں کریں گے. ہاں اس کی ایک بہت سمپل ایکسرسائز ہے, کمر میں درد کی ایکسرسائز بتا رہا ہوں, چیسٹ کی نہیں. کمر میں درد ہو تو جتنے بھی پیچھے جانے والے پوز ہیں وہ کر لیں. مثلا آپ کرسی پہ بیٹھے اور آپ نے اس طرح اپنے پیر کو پکڑا اور ریورس اسٹریچ کر لیا. جتنی بھی کمر کو پیچھے کی طرف گھمائیں گے اس سے آپ کی کمر بہت مضبوط ہو جائے گی, بہت بہترین ہو جائے گی. دیکھیے اگر آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا, میکینک فرض کیجیے آپ نہیں ہے اور گاڑی خراب ہو گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میکینک کو بلاتے ہیں. بالکل. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کو نہیں بلاتا, کہتا خود ہی کر لو. وہ کوئی بھی چیز سامنے رکھی لے کے بڑا 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 پی لی. اب میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں, کیا ہوا جی جناب وہ تو ہماری طبیعت بہت خراب ہو گئی اس دن, پتہ نہیں بلڈ پریشر پتہ نہیں ڈاؤن تھا کہ اب تھا, میں نے شکر اور نمک ڈال کے خوب گھول کے پیا اور تو طبیعت اور خراب ہو گئی. اب ان کا سوال یہ کہ اگر بلڈ پریشر ہائی تھا تو نمک کیوں ڈالا؟ وہ جی وہ سب نے کہا ہے. ایک تو یہ سب نے کہا ہے نا, یہ میرے آج تک سمجھ میں آتا. اور میں بڑے بڑے چشمے لے کے ڈھونڈنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جی, لوگ, میں وہ لوگ ڈھونڈ رہا ہوں. لوگوں کا یہ کہنا ہے. اب عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی, وہ لوگ نہیں ملے تو کچھ کہتے ہیں. اصل میں ہم جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں, اس کی کوئی ایلیبائی, اس کی کہانی بناتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بالکل. ہم نے اسٹڈی نہیں کی اپنے آپ کو. جب ہم نے یوگا شروع کیا تھا یہاں پہ انڈس پہ اور یوگا تھراپی شروع کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت تیزی سے اس کی طرف راغب ہوئے اور لوگوں نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا. لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں, اور الحمدللہ یہ سکسیسفل 14 سال ہم نے شو کیا اور چلایا. اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو جاننا شروع کیا. اس کے لیے ہم نے ایک عجیب کام کیا کہ ہمیں کسی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو خاص کپڑے نہیں پہننا, جو آپ مست ملنگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں. تو ہماری بہنوں نے نہ صرف یوگا کیا اس کے حوالے سے, بلکہ میں بڑا خوش ہوں یہ کہتے ہوئے اور مجھے بڑا آنر ملتا ہے کہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں, ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے یوگا اتنا اچھا انداز میں کیا کہ پھر انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کرانا شروع کیا, یعنی سینٹرز کھول لیے انڈس یوگا دیکھ کے. تو اگر آپ پریکٹیکلی صحیح کام کریں گے تو بہت بہت کام ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا اکثر جب یوگا تھراپی ہوتی ہے تو 2-3 چیزیں مجھ سے پوچھی جاتی ہیں. ایک تو خوبصورتی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, دوسرا جو مجھ سے وزن کم کرنے کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہزاد خلیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا جی. السلام علیکم. جی میں شہزاد خلیل بات کر رہا ہوں. جی جی بولیں. جی میں نے اس سے ایک سوال پوچھنا تھا. میں ان کو پورا بہت عرصے سے دیکھتا ہوں. میں یہ پوچھا تھا شوگر ہے تھوڑی سی, تو یہ ہمیں یوگا وغیرہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل شہزاد صاحب, اس کی تھراپی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دھیان دیجئے کیونکہ ٹیلی ویژن کی آواز بھی آپ کی تھوڑی سی ابھی ہمیں آ رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ٹیلی ویژن کی طرف دھیان دیجئے. میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی کال آئی اور اس کال سے یقیناً دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جی پلیز اس کو اگر آپ ڈسکنٹینیو کر دیں تو تاکہ وہ جی
دیکھیے یوگا تھراپی میں جیسے ابھی انہوں نے بات کی تھوڑی سی شوگر ہے, پہلے تو ہمیں اس کو جج کرنا ہوگا. کوئی نہ کوئی لائف اسٹائل میں اسٹریس بہت بڑی وجہ ہے شوگر ہونے کی. یوگا میں 4 چیزیں ہیں جن سے شوگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ بھی غور کر لیں, 4 چیزیں ہیں جن سے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کنٹرول سے مراد یہ ختم نہیں کہہ رہا, کنٹرول کیا, مینج کیا جا سکتا ہے. پہلا چیز جو ہے وہ ایک مدرا ہے جس کو اپان مدرا کہتے ہیں. اپان مدرا دونوں انگلیاں درمیان کی لا کے انگوٹھے سے ٹچ کرنا, دیٹس کالڈ اپان مدرا. شوگر کے مریض اپان مدرا دن بھر میں 45 منٹ تک لگا سکتے ہیں. یہ یوں کر کے نہیں لگے گا, ہاتھ نیچے رکھا جائے گا. آپ ایک ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے لگا لیں, دونوں ہاتھ سے لگا لیں, چاہے ہاتھ یوں ہوں یا یوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر جی سوری تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ 45 منٹ وہ بالکل ایک ساتھ ہی بیٹھ کر یا شاباش, بہت اچھا سوال ہے, ونڈرفل. دیکھو ایک ساتھ ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ کریں. آپ نے 5 منٹ کر لیا, 2 منٹ کر لیا, اس کے بعد کوئی کام پڑ گیا پھر کر لیا. دن بھر میں میں نے استعمال کیا, دن بھر میں تقریباً 45 منٹ اگر آپ یہ کر لیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یوگا کا مریض جو ہے جو کسی بھی چیز کے جو امراض میں مبتلا ہیں وہ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, تو ان کے پاس جو بھی ٹائم ہے وہ کریں. اس سے سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ بزرگوں میں یورین کو کنٹرول کرتا ہے, تو وہ جو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز کی ادائیگی میں مشکل ہے, عبادات کی ادائیگی میں مشکل ہے, وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. رات کو بار بار نہیں اٹھیں گے. شوگر کے مریض کو رات کو یورین آتا ہے نا, تو اس کو ضرورت انسولین کا معاملہ ہوتا ہے, وہ نکالتی ہے باڈی. تو یہ کر لیجئے. دوسری چیز جو کرنی ہے وہ بریدنگ ایکسرسائز, جس کو بھی کال اٹ کپال بھاٹی. کپال بھاٹی جناب اس طرح ہوتی ہے کہ آرام سے بیٹھے اور پیٹ کو سانس بھرتے رہے اور زور سے خالی کر دیا. اچھا, سلولی سانس بھری, خالی کر دی. دیکھیں ایسا 25 دفعہ کریں, 25 مرتبہ سانس لیں, بھریں پیٹ کو اور خالی کر دیں. 1 2 3. اگر اس کو روزانہ 25 دفعہ بھی یہ کر لیں تو انٹرنل آرگنز کا مساج ہوگا, پنکریاس کا مساج ہوگا, تو لبلبا جو ہے جب اس کا مساج ہوگا تو اس کا فنکشن ذرا اچھا ہو جائے گا. تھرڈ چیز جو ہے وہ آپ کا ایک آسن ہے جس کو منڈوک آسن کہتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اس طرح مٹھی باندھیں اور یوں جھک کے اپنے آپ کو آگے کی طرف جھکائیں, لیکن سر کو آگے کی طرف اٹھا لیں. یہ مینڈک کا انداز منڈوک یا مینڈک کا انداز ہے. فاک پوز کہلاتا ہے, نیٹ سے جا کے نکال لیں. اینڈ دین فورتھ لاسٹ چیز جو ہے وہ ہے میڈیٹیشن, ریلیکسیشن. شوگر کے مریض کو ریلیکس رہنا ہے, اپنے آپ کو کام اینڈ ریلیکس رکھنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنلی اپنے آپ کو ودرا کر دیں. پریشان مت ہو, پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں, لیکن پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینے سے پھر آپ کا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. وزن بڑھ جائے تو خطرہ ہے بلڈ پریشر ہونے کا, خطرہ ہے آپ کے کڈنی کے فیل ہونے کا, کڈنی کے ساتھ ساتھ ہارٹ کا مسئلہ, یہ سارے ہیں. اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, زندگی میں تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو ضرور دیں, 10-15 منٹ ڈیلی دیں. اتنا تو حق بنتا ہے, اتنا تو حق بنتا ہے نا. تو کم سے کم واک کریں. اور واک کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے بڑی آنر ہے کہ اس وقت میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ صرف واک کیے بلکہ دوڑ لگائی ہے. یہ میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, بٹ میں اپنے جس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی ذات سے بھی تو کچھ چیزیں ایسی لیں نا جو ہمارے گھر میں ہوں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اپنی فیملی کو لے کے, بیوی کو لے کے ہم بھی چہل قدمی کے لیے نکلیں؟ یہ بھی سنت ہے. ہم نے میٹھا کھانے کی سنت پہ بہت عمل کیا, اور 4 شادیاں تو خیر سبھی کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی تو کچھ سنتیں ہیں. تو گھر کو بنانے والی ایک بہت پیاری سی سنت ہے, وہ ہے چہل قدمی, اور آپ کے ہمارے آقا نے کی ہے. تو اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنائیے اور اس پہ عمل کیجیے. اور یہ سوچ کے کیجیے, یہ سوچ کے مت کیجیے گا کہ فلاں شو دیکھا تھا تو انہوں نے واک کا کہا تھا, اس لیے کیجیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. کال لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. وجاہت صاحب. جی میری بہن, میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. السلام علیکم وجاہت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری کسی بھی چینل پہ یہ پہلی کال ہے. سبحان اللہ, میری خوش قسمتی ہے میری بہن. اور میں پچھلے 10 سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں. جزاک اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں, مجھے خوشی ہوئی. نہیں, 10 سال سے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ سے یوگا سیکھ رہی ہوں. اور یقین کریں گھر بیٹھے میں نے اپنا بہت زیادہ ویٹ لوز کیا صرف آپ کی ایکسرسائز سے. سبحان اللہ, میری بہن دل خوش کر دیا. آج آپ نے میرا دن بالکل کامیاب کر دیا. لیکن سر اب میرا یہ مسئلہ ہو گیا, میرا کہیں فیٹ نہیں ہے جسم میں, لیکن صرف ایک ٹمی پہ میرا فیٹ ہے, وہ میرا نہیں جا رہا. چلا جائے گا بہن, چلا جائے گا. آپ نے پہلی نا ہائٹ 5'6" ہے,
اچھا. اور ویٹ میرا جو ہے 72 69 یہاں آ کے رک گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو 2 ترکیبیں بتاتا ہوں انشاءاللہ نسخہ تیر بتف ہے. ایک بات اور سر کہ میں پچھلے 10 سالوں سے ایکسرسائز کر رہی ہوں, یوگا آپ کی دیکھ رہی ہوں, لیکن اب جو ہے نا میرا بالکل دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو. ہاں صرف ایک سمپل واک ہے جو میں رات کو کر لیتی ہوں آدھا گھنٹہ. بتاتے ہیں بہن, سارے سوالوں کے جواب ایک جگہ دیتا ہوں. اندر سے کچھ من سا نہیں جاتا, اور میری ایج 45 ہے. اچھا, لائف اسٹائل کیا ہے آپ کی, زندگی کیسی ہے ماشاءاللہ؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی بچوں کی طرف سے ہسبینڈ کی طرف سے کچھ نہیں, لیکن یہ چیز میرے ساتھ کیوں, یہ کیا ایج فیکٹر ہے؟ نہیں کوئی ایج فیکٹر نہیں بہن, میں 55 سال کا ہو گیا ہوں, میں یوگا کراتا ہوں اس وقت, اور ایسا باتیں نہ کریں, میں تو 55 سال میں یوگا کرا رہا ہوں, ایج سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ کال کی اور ہمارے شو میں کی. مجھے تو آنر ہے, یہ آپ کا پروگرام ہے جی, آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس طرح پروگرام کرتی ہیں کہ لوگ پہلا کال آپ کے شو میں کریں. یہ آپ کی وجہ سے کال آئی ہے. دیکھیے میری بہنیں جو ہے نا, وہ تو میں نے ان کو سیٹ کیا ہوا ہے. میری بہنیں میں کہیں بھی بیٹھی ہوں تو میری بہن نے تو فون کرنا ہے. تو بڑا شکریہ, بڑی مہربانی. اس بڑی ہمت بنتی ہے جی جو ہم ایفرٹس کرتے ہیں نا. آپ نے جو کال کی ہے سسٹر, میں آپ کی طرف توجہ کر کے بات کر رہا ہوں. آپ کسی پہ کال نہیں ہے, یا آپ جب ہمیں کال کرتے ہیں تو صرف کال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہماری ہمت افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو میں نے کام یہاں 14 سال کیا, آج جب میں دوبارہ یہاں آیا ہوں تو ان سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے میرے وہ ہر سال لمحے وہ میرے ذہن میں آتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوئے. خوشی ہوتی ہے جب آپ ایسا لفظ بولتے ہیں تو لگتا ہے زندگی بیکار نہیں گئی. ایک ایک لمحہ یاد رہتا ہے, وہ دقتیں یاد رہتی ہیں, وہ ایفرٹس یاد رہتے ہیں. بالکل. اور آپ نے وہ کیا ہے تو چلیں بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے, میں ایموشنل ہو جاؤں گا, اور جب میں ایموشنل ہوں تو آنکھوں سے پانی ویسے نکل جاتا ہے. ذرا پانی بہت پیتا ہوں نا تو زیادہ پانی نکل آتا ہے. تو میں اپنے سسٹر کو بتاتا ہوں, دیکھیں جی بہت 2 چیزیں ہیں. ایک تو پیٹ کو ٹائٹ رکھیں. اگر ٹمی کے اوپر جو فیٹ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایریا آپ لوز چھوڑ دیا آپ نے, تو پیٹ کو ٹائٹ رکھیں. نہیں ہوتا تو وہ جو آج کل پیکنگ چل رہی ہے پلاسٹک, ذرا پیٹ کو ٹائٹ کر کے باندھ لیں. پسینہ اتنا آئے گا کہ فیٹ چلا جائے گا. پھر اچھی بیلٹ ملنے لگی ہیں, اب باقاعدہ ایکسرسائز کے سامان ملتے ہیں, اکوپمنٹ ملتا ہے. تو پیٹ کو ٹائٹ کیا اور اس کو باندھ لیا خالی پیٹ ہونے کے بعد. ایسا نہیں کھا پی کے پیٹ کو باندھا تو اس میں اندر چلا گیا, جب وہ ہزم ہو گیا تو ڈھیلی ہو گئی بیلٹ. بعد میں لوگ کہتے ہیں ہم نے بیلٹ صبح باندھی تھی, صبح دوپہر تک تو وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے. ارے بھائی تو کھانا کھا کے باندھی تھی, کھانا نئے کھائے باندھیں. اور جب کچن میں کام کریں تو ایک بیلٹ سے باندھ لیں اور ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو, پیٹ اندر ٹائٹ رکھیں. دوسری, زمین پہ لیٹ کے پیٹ کے بل, پیٹ کے بل نہیں, پیٹ کے بل لیٹیں. اور پیٹ کے بل لیٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیدھا کریں اور پیروں کو پیچھے سیدھا کریں, اور ایک گہری سانس لینے کے بعد ہاتھ بھی اٹھا لیں, پیچھے سے پیر بھی اٹھا لیں. تو آپ ایک بورڈ کی شکل بنا لیں گی. پیٹ کے اوپر وزن ہے, آپ کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں, پیچھے سے پیر بھی اٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اس کو لیٹ کے بورڈ پوز بنانا. تھوڑے دن میں جن لوگوں کا تھوڑا بہت اگر فیٹ یہاں پیٹ پہ آیا تو وہ کم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو اور بھی ایکسرسائز کرنا چاہیں تو پھر ذرا کمر کو بچا کے کرنی ہوگی. آپ ٹرن کر لیں, پیٹ کے بل لیٹ جائیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو ہپ کے نیچے لے جائیں, اور پیر کو ہلکا سا, ایک پیر کو پہلے اٹھائیں پھر رکھ لیں, پھر دوسرے پیر کو اٹھائیں رکھ لیں, پھر پہلے کو اٹھائیں رکھ لیں, پھر دوسرے کو اٹھائیں رکھ لیں. اور اگر اس میں آپ کی محنت ہو گئی ہے تو دونوں پیروں کو اٹھائیں رکھ لیں. تھوڑے دن میں پیٹ بالکل صاف سیٹ, بالکل بہت لائٹ ہے, بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا دل نہیں کرتا, من نہیں کرتا ایکسرسائز کرنے کو. میں نے پوچھنے کی کوشش کی, لائف اسٹائل بتائیں. انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کی طرف سے, شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, پریشانی تو کوئی ہے ہی نہیں نا. شوہر کہہ رہے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہو. اب اگر میں ان کے ہسبینڈ دیکھ رہے تھے, میرا بھائی ذرا تھوڑا سا کہا کرو موٹی ہو گئی وہ, تو جب گھر والے بھی ذرا ٹوکتے ہیں تو آدمی اچھا ہو جاتا ہے. سسٹر کہیں گے میں نے فون کیا اور دیکھو میرے پیچھے پڑ گئے. بھائی ہوں نا, شرارت کرنے کا حق تو بنتا. تو زندگی خوبصورت جب بنتی ہے جب گھر میں گھر والے فیملی کو فیملی کی طرح لیں, اور وہ فیملی بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس میں فیملی کے اندر رہتے ہوئے بھی دوست مل جائیں. اگر آپ کو اپنے دوست آپ کے فیملی میں مل گئے تو فیملی کمال کی ہے, پھر آپ کو باہر ڈھونڈنا نہیں پڑتا. ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم فیملی کو چھوڑ کے دوسرے دوست بناتے ہیں. تو گھر میں ایک ابھی میں نے دیکھیں ذکر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا. آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور اب تیز نکل جاتے ہیں, مسکراتے ہیں اور کبھی ان کو آگے جانے کا موقع دیتے ہیں. تو اگر ہم گھر میں یہ بھی سوچ لیں کہ جی چہل قدمی کے لیے نکل رہے ہیں, یہ بھی سنت ہے,
اور اپنی اہلیہ کو لے کے نکلیں. اور اگر خدا نخواستہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی ہسبینڈ جو ہیں وہ موٹے ہو رہے ہیں یا ان کو شوگر کا مسئلہ ہے کچھ, تو گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہونا گھر میں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نکلیں, جائیں باہر, نکلیں باہر, تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں لوگ کہ ہاں یہ گھرانہ جو ہے چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے. جیسے ہی جب میں جاتا ہوں, کبھی بھی جب میں چہل قدمی کے لیے نکلتا ہوں, اور یہ میری عادت سی بھی ہے, تو میں نے دیکھا اور فیملیاں پھر گراؤنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی مجھ سے ملنے چلا آتا ہے, کوئی کہتا ہے وجال بھائی آپ کی وجہ سے ہم آگے, ورنہ یہاں تو کوئی ہوتا نہیں ہے, تو ڈر لگتا ہے. تو میں نے دیکھا 5-6 فیملیاں, ہاں اس کا فائدہ بھی مجھے بہت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کسی کی چائے آ رہی ہوتی ہے, کسی کے بسکٹ آ رہے ہوتے ہیں, میں تو نہیں کھاتا, چائے میں پی لیتا ہوں, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے جی. میں اپنی وائف سے کہتا ہوں چلو یار کسی کی چائے پینے چلتے ہیں, تو وہ کہتی ہے تم یہ مفتے کی کوئی مفتے نہیں ہوگا, مفتا خورے نہیں ہوگا. میں کہ نہیں سر آپ مجھے بھی بتائیں, مطلب یہ دیکھیں میرے بھی تو آرمس اتنے زیادہ ہیں, آپ مجھے بتائیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. بالکل بالکل اچھی بات ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم بھی جاننا چاہتی ہو. دیکھو آرمس کو کم کرنے کے لیے ایک بہت سمپل ترکیب ہے, اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں. یہ ہاتھ ویسے تو سائڈ میں جائیں گے, لیکن کیونکہ معاملہ فریم کا ہے, میں آپ کو اس کو ماسٹر شاٹ میں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے ہاتھ اس طرح کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہاتھ میرا جو ہے, یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ, اس کو میں یوں کر کے ہلاتا رہوں گا. یہ ہلانے سے کیا ہوگا کہ اس کا فیٹ چلا جائے گا. اچھا جی, یہ دیکھیں یہ انگلی ہل رہی ہے, اور یہ ایریا جو ہے نا جہاں پہ میں اس وقت ہاتھ دکھا رہا ہوں آپ کو, اس کا فیٹ جائے گا یہاں سے. تو اپر اینڈ لوور آرم سے اگر فیٹ کو نکالنا ہے تو ایک تو یہ ترکیب صحیح ہے, یا پھر اس ہاتھ کو اس طرح بالکل نیچے رکھیں, تیزی سے گھمائیں کہ نظر نہ آئے. اور دوسری اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر دیکھیں ہاتھ کو اس طرح آلٹرنیٹ اسٹائل میں متبادل طریقے سے گھماتے رہیں. انشاءاللہ تھوڑی دن میں یہ جوائنٹ بھی اچھا ہو جائے گا, فروزن شولڈر نہیں ہوگا, اور یہ جو تھینک یو سو مچ. اور سر بالوں کے بارے میں بتائیں کہ لوگوں کو, وہی لوگوں والی بات آ گئی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگوں کا یہ کہنا ہے, لوگوں کو چھوڑ دیں جی, لوگوں کا تو کام ہے کہنا. بال ہیلدی کس طرح ہو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی ٹوپی پہنتا ہے وہ بالوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں جی, یہ بھی ایک راز ہے, اس کو راز ہی میں رہنے دیں. یوگا میں بالوں کو اگانے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے نیل ربنگ کا, بلکہ آواز بھی آ رہی ہوگی, دیکھیں جی بالکل آ رہی ہے. ناخنوں کو اس طرح رگڑتے رہیں. ہمارے بزرگ اس کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ دوسرے ناخنوں کو رگڑنے کا یوں ہی کر کے رگڑیں. یہ رگڑ لیں اور اس کو بھی نیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لیں. نیل ربنگ اس طرح کر لیں, ناخنوں کو گھسنا ایک دوسرے سے ٹکرا کے. یہ بالوں کے اندر یعنی ہمارے جو سر ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹ کرتا ہے بلڈ سرکولیشن. سو اس سے بالوں کی جڑوں کو نئے خون اور نئی تازگی ملتی ہے, اور نئے بال پیدا ہوتے ہیں. یعنی جو مجھ جیسے لوگ ہیں جو کیپ لگاتے ہیں, اگر کیپ ہٹانا چاہیں تو یہ کرتے رہیں, وہی والی بات ہے گھر کی مرغی دال برابر. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں, اور یہ چینل پہ میں نے ایک بات کی تھی, جب ہم شروع میں پروگرام کرتے تھے, میں ایک پروگرام کرتا تھا تندرستی 1000 نعمت ہے, اس میں تندرستی 1000 نعمت ہے. تو اس میں گیسٹ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر میرے پاس, تو اس میں کسی نے, ہم سرجن کو بلایا تھا, تو اس میں ایک بچی کا فون آیا, خاتون کا ہے کہ جی میری بچی جو ہے وہ آج اسکول سے جلدی آ گئی ہے کیونکہ اس کو کوئی چپٹی ناک ہے, تو چپٹی لوگ کہتے ہیں, تو اتنی روئی ہے کہ آ گئی ہے, لیکن وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے, تو آپ اس کو کچھ کہیں. جو کچھ اس وقت میں نے کیا میں ابھی پھر کرتا ہوں. میں نے ٹیلی ویژن پہ اپنی ناک کو یوں کر کے زور سے دبایا جبکہ میں اسے ہوسٹنگ کر رہا تھا, اور میں نے کیمرے مین سے کہا کہ پلیز اس کو کلوز کرو. وہ منع کر رہی ہوں, نہیں اچھا نہیں لگے گا. میں نے جبھی تو میں چاہتا ہوں کلوز کرو. دیکھیں ابھی میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ یہ کلوز کریں, کتنا عجیب سے لگ رہا ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. اچھے لگ رہے ہیں ویسے آپ. تھینک یو سو مچ. اب تو بڑا ہو گیا تو لگتا ہوں. میں نے اس بچی سے یوں کر کے کہا کہ بیٹا اگر میں نے یہ ناک دبا بھی دی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کے انکل یوگی انکل تو یوگی انکل ہی رہیں گے, بالکل. تو بیٹا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ اللہ میاں نے بنائی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے ناک دبائی بھی ہے, اس وقت بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سینکڑوں لوگ دیکھ کے کہیں گے کیا پاگل آدمی ہے. بٹ اگر میں یہ کہوں کہ کیا ناک دبا دینے سے میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں, میری تمام گفتگو بیکار ہو گئی, تو سب سے پہلے تو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں مجھے یہ تو پتا ہے کہ بال اگانے کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن مجھے اس سے زیادہ مقاصد میرے پاس ہیں. اب میرے لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے سر پہ بال ہیں کہ نہیں ہیں, فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس کے نیچے بھیجا ہے کہ نہیں ہے, اور وہ بھیجا جو ہے میرا کام کرتا ہے, دماغ کام کرے. اب میں زندگی میں وہاں پہ ہوں جہاں پہ مجھے دماغ کو استعمال کرنا ہے, بالوں کو یوں انگلیاں پھیر کے کچھ نہیں دکھانا. تو کیپ چل رہی ہے, اور یہ میری بہت اچھی شناخت ہے, مجھے بہت پسند ہے. لیکن جو لوگ بال اگانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے, وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ کے خود کے بال نہیں ہیں, ہمیں بال بتا رہے ہیں.
تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کر لیجئے جی. اور دن بھر میں یہ 5 منٹ روزانہ کریں, آپ دیکھیں آپ کے بال کتنے اور نئے بال پیدا ہوں گے باقاعدہ. ٹھیک ہے وجاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں آئے, یہ ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے. نہیں, میرے لیے بہت آنر ہے. میرا یہ تو میرا انسٹیٹیوٹ ہے, میری نرسری ہے جی, جس نے مجھے پروان چڑھایا. آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ اس چینل کی وجہ سے. اچھا جی, اچھی بات ہے اگر انسان بہت زیادہ آگے جانے کے بعد اور ایک اپنی وہ پرانی باتیں اور وہ چیز, وہ اسٹیپ یاد رکھتا ہے کہ کس نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. جی, تو یہ بہت بڑی بات میں یہاں پہ ایک ہوتی چھوٹا ہے, سا جملہ کہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, جی, تو کلوزنگ کا ہے. یہاں پہ یہ جملہ سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ کسی نے نہیں پہنچایا, یہ چینل ہی ایسا ہے اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کہاں پہنچا دیا ہے. میں ان میں سے ایک ہوں, میں تو بہت چھوٹا سا ہوں, بہت چھوٹا سا انسان ہوں. اس نے ایسے ایسے لوگ, یہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ ایک پوری درسگاہ ہے, یہ ایک یونیورسٹی ہے, یہ میڈیا کا پہلا وہ چینل ہے جس نے اصل میں انسانوں کو بتایا کہ ایسا بھی پاکستان میں نئے رواج ہم نے قائم کیے ہیں. مارننگ شوز کے جو آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں اس کے رواج ہم نے دیے ہیں. ہیلتھ چینل پہ ہیلتھ پروگرام ہم نے دیے ہیں, ہیلتھ کا کانسیپٹ ہم نے دیا, مارننگ شوز کا ہم نے دیا, کچن کا ہم نے کانسیپٹ دیا, بچوں کا ہم نے کانسیپٹ دیا. تو یہ تو نرسری ہے. ٹھیک ہے وجاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اگین کال کرتے رہیں گے اپنے پروگرام کے لیے, شو کے لیے. اور ٹھیک ہے ناظرین, اب ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں پھر آپ سے بریک کے بعد.